السلام علیکم شاہجہاں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بینزوڈائزپین ہے اور ایس یہ جو آپ کا یہ والا جو ٹاپک ہے یہ پیپر کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے انیستھیسیا کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. تو چلیے ہم اس میں آج ذرا سا بات کرتے ہیں. تو آپ کے لیے ایک اور بھی ہے پرپس آف اور لائف از ٹو بی ہیپی. دلائی لامہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خوش رہنا چاہیے. چلو اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بینزوڈائزپین کی ذرا سی اس کی انٹروڈکشن کرتے ہیں. تو یہ جو بینزوڈائزپین جو ہے ایک ایسے قسم کے ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ نروس سسٹم پہ جا کے افیکٹ کرتے ہیں، اور جیسے نروس سسٹم کے یا برین کے ریلیٹڈ جو میڈیکل کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ڈرگس اسپیشلی ہم یوز کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں اس کے میکینزم آف ایکشن پہ. تو میکینزم آف ایکشن اس کا کیا ہوگا؟ میکینزم آف ایکشن اس کا یہ ہے کہ یہ نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے گابا، جو کہ گاما امینو بیوٹیرک ایسڈ، یہ ایک قسم کا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے اس کا اسپیسیفک ریسیپٹر یہ ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے یہ کیا کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر یہ کیا کرتا ہے، نروز اور برین کے ساتھ ان کو لیس سینسٹیو بنا دیتا ہے. لاسٹ ٹائم میں دیکھے کہ یہ کیا کرتا ہے، لیس سینسٹیو بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیمولیشن جو ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ بھی کم ہوگی، جس سے کیا ہوگا، کامنگ افیکٹ آگی، ہم ذرا سا ریلیکس رہیں گے. اب بات کرتے ہیں کہ بینزوڈائزپین جو ہے تو کس کے لیے یوز ہوتی ہے؟ انزائٹی. انزائٹی کیا چیز ہے؟ گھبراہٹ. انزائٹی کیا ہوتی ہے؟ انزائٹی جیسے کہ دیکھیں اکثر جو کہ پری آپریٹو یا پوسٹ آپریٹو جو سرجری جو اس کے بعد جو ہم میئرمنٹس کرتے ہیں، میئرمنٹ کا مطلب میرا یہ ہے یہاں پہ کہ اکثر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں اس سے. تو اس گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں، بینزوڈائزپین یوز کرتے ہیں. اور جو انزائٹی کنڈیشن خود بھی ایک کنڈیشن ہے، اس کو بھی دور کرنے کے لیے ہم بینزوڈائزپین یوز کرتے ہیں ایز اے مسل ریلیکسنٹ. یہ مسل ریلیکسنٹ کے لیے بھی کام کرتا ہے. اکثر پوسٹ آپریٹیو کیئر میں ہم بینزوڈائزپین بھی دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ پین ہوتا ہے، تو پین کو ایز اے انرجیسک مسل ریلیکسنٹ کا اس کا لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. پھر پینک ڈس آرڈرس کے لیے، سیزرس کے لیے، سلیپ ڈس آرڈرس کے لیے. اور لاسٹ میں جو آپ کے سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، ریلیکسیشن کو انڈیوس کرواتا ہے. اور دوسری کی کیا چیز ہے کہ یہ ایمنیزیا کو بھی کیا کرتا ہے، اس کو بھی کاز کرتا ہے، یا اس کو بھی یہ اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اکثر سرجریز کے بعد یا آپریشنس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایمنیزیا ہوتا ہے، تو اس ایمنیزیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہم بینزوڈائزپین یوز کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس پہ کہ یہ سائیڈ افیکٹس کیا کاز کرتا ہے. تو اسپیشلی اس کے لیے کیا کون کون سے ہوں گے، وہ ڈراؤزینس آئے گا، سلیپنس اور ڈیزینس، چکر آنا وغیرہ وغیرہ. یہ جو آپ کے پاس جو مین سائیڈ افیکٹس اس کے یہ ہیں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، بینزوڈائزپین کے ساتھ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کے ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے اچھی نیند آتی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد والے جو ٹاپکس ہے آپ اس میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہوگا، بہت سارے ایسے ڈرگز ہیں جس پہ ڈرگ ڈیپینڈنس بن جاتا ہے، آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک خاص سائیڈ افیکٹ ہے. یہاں پہ میں نے مینشن نہیں کیا، لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ مینشن ہوئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ جو ہے ایسے جو ہے ڈیزینس، ڈراؤزینس، سلیپنس، یہ سائیڈ افیکٹ کاز کرتا ہے. تو ہم یہ ایسے لوگوں کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے کہ جو ڈرائیونگ کرتے ہو یا کوئی مشین کو آپریٹ کرے یا ہیوی مشینری جو یوز کرتے ہیں، جو کہ کسی فیکٹری میں کام کرنے والے کے لیے بھی ہم یہ چیز نہیں پرسکرائب کر سکتے کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹس یہ ہے، اللہ نہ کرے اس کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اس کے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں. وہ ایمنیزیا ہو گیا، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی، اس پہ کانسٹیپیشن ہو گیا، نوزی آ گئی، سیکسول ڈسفنکشن آ گئی،
انسٹیڈینس، تھکاوٹ سی فیل ہوتی ہے، ہم گر رہے ہوتے ہیں جب چلتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، ٹائم کھڑے یا چل نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ اس پہ یہ بات بھی کریں کہ شالو یا سلو بریتھنگ بھی آتی ہے اس کے ساتھ، ویژن پرابلمس بھی آتے ہیں یا بلر ویژن یا ڈبل ویژن اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو کہ سائیڈ ایفیکٹس یہ آتے کیوں ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ڈرگ کیا کرتا ہے برین پہ اور نروس پہ کیا کرتا ہے، وہاں پہ گابا کو کیا کر دیتا ہے، انڈیوس کرا دیتا ہے۔ جب وہ انڈیوس کرتا ہے تو سگنل ہی نہیں پاس ہوتی، نیو ٹرانسمیشنز ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کا مین سائن سمپٹم، مین کاز ہی یہی ہے کہ یہ سائن سمپٹم کاز کرتے ہیں۔ لاسٹ میں اس کے جو برانڈز ہوتے ہیں یا اس کی جو کلاسیفیکیشنز ہیں وہ ہے اپلازولام، زینکس یا زینکسار، یا پھر جو ہمارے پاس ڈائزیپام، ویلیم 10 وغیرہ، ویلیم 5 وغیرہ، لورازیپام، ایٹھیوان، یہ جو سارے کے سارے ڈرگز جو ہمارے پاس نارملی بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ ایگزامس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ڈرگس ہم نے پڑھنے ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ اسی کی ہی کلاسیفیکیشن سے ہی آئیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔